ہماری یہ خواہش تو ہے کہ ہم جانے پہچانے جائیں، ہماری خواہش ہے کہ ہم مخلوق کی خدمت کریں، ہماری یہ خواہش ہے کہ ہم دوسروں کے لیے آسانی پیدا کریں، ہماری یہ ساری خواہشیں ہیں. ہم نیکی کرنا چاہتے ہیں، ہم اس انداز میں لائف گزارنا چاہتے ہیں کہ ایک ایسی لائف ہو کہ ہمارے مرنے کے بعد بھی ہم کو لوگ جانیں. ہماری یہ خواہش ہے، ہر بندے کے دل میں ہوتی ہے. ہر بندہ چاہتا ہے کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خدمت کرے، وہ لوگوں کے لیے وہ رستے کرے جو قائد اعظم نے ہمارے لیے کر کے چلا گیا، اور آج تک اس کا نام ہمارے دلوں میں نقش ہے. آج ان کی ڈیتھ اینیورسری بھی ہے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی، تو اللہ ان کے درجات بلند کرے. تو وہ اتنا بڑا شخص کہ اس ایک نارمل سے اس طرح ماحول سے گزرتا ہوا اور چلتا ہوا پھر اس نے اتنا بڑی خدمت کر دی، اللہ نے اس سے اتنی بڑی خدمت لے لی کہ وہ آج بھی ہم اس کو یاد رکھتے ہیں. ہماری کوئی سلیبس نہیں کمپلیٹ ہوتا جب تک ہم قائد اعظم کا نام اس میں شامل نہ کریں. تو یہ پوائنٹ سمجھنا ہے ہم نے کہ اگر ہم بھی یہ چاہتے ہیں تو پھر ایک کام ضرور کرنا پڑے گا، لائف کے کچھ رولز بنانے پڑیں گے. قائد اعظم بڑے اصول والے شخص تھے، بہت زبردست اصول والے شخص تھے. آپ اسلامی لیڈرز اٹھا لیں، کوئی بھی لیڈر اٹھا لیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اٹھائیں، حضرت علی اٹھائیں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت ابوبکر اٹھائیں، آپ حضرت خالد بن ولید، بہت بڑے جرنیل. ان کا جس کو بھی پڑھ کے دیکھیں گے لائف میں رولز ہوں گے، کچھ اصول ہوں گے، کچھ ضابطے ہوں گے جس کی وجہ سے انہوں نے دوسروں کے لیے بھی آسانیاں پیدا کی اور پھر انہی پہ چلتے چلتے وہ کامیاب ہو گئے. ایک ایسا اصول آج میں آپ سے ڈسکس کرنے والا ہوں اللہ کے کرم کے بعد کہ اس کو اگر ہم سمجھ لیں، یہ واقعی سمجھ لیں ہم، تو پھر میرا خیال ہے کہ ہم ہی ان کے راستے پہ چلنا شروع ہو جائیں گے. اور وہ اصول کیا ہے؟ اصول یہ ہے کہ ہم ہمیشہ عزت دیتے ہیں اس بندے کو جس کے پاس عہدہ ہوتا ہے. ہم ہمیشہ عزت دیتے ہیں جس کے پاس مال ہوتا ہے، دولت ہوتی ہے، گاڑی ہوتا ہے، بنگلہ ہوتا ہے، اچھا گھر بار ہوتا ہے، اس کو ہم عزت دیتے ہیں. کوئی MNA آ گیا، کوئی وزیر آ گیا، اگر آپ اسکول کی بات کرتے ہیں پرنسپل آئے گا تو بڑی رسپیکٹ ہے اس کی. اب ہیں یہ بھی انسان. اب ہم نے ایک ذہن میں کرائٹیریا فکس کر رکھا کہ ان کو عزت دینی ہے، لیکن کچھ اور بھی تو انسان ہیں. ملازم ہو گئے، آپ کے سویپر، یہ مزید آپ کی گلیاں یہ ساری صاف کرنے والے، گھروں میں کام کرنے والے نوکر ہو گئے، ملازم طرح طرح کے اور فیلڈز میں ہوتے ہیں، مختلف اداروں میں ہوتے ہیں جو ہم سے کم ہوتے ہیں. ہم ان کو عزت نہیں دیتے. کیا وہ اللہ کے بندے نہیں ہیں؟ کیا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے نہیں ہے؟ یا حضرت اللہ تعالیٰ نے صرف یہ کہہ دیا تھا کہ جناب میں نے صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے جو ہوں گے نا انہی کو صرف رسپیکٹ دینی ہے اور کسی کو نہیں دینی؟ ایسا تو کبھی نہیں ہوا. آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف دیکھیں تو ان میں سے بھی آپ کو کئی مثالیں مل جاتی ہیں کہ وہ نان مسلمس کے لیے بھی کتنے اچھے تھے. وہ ہمیشہ آسانیاں بانٹتے رہے، ہمیشہ ہی. میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ شیئر کرتا ہوں. ایک دفعہ رات کا پہر تھا، دیر لیٹ نائٹ، اور کہیں سے چیخو کی آواز آئی، شور اٹھا. تو صحابہ نے سنی آوازیں، صحابہ ایکٹیو ہو گیا، انہوں نے فوراً سے اپنی تیاری شروع کی اور نیزے، ہتھیار، جو ضرورت کی چیزیں تھیں وہ پکڑیں، گھوڑے وغیرہ تیار کی اور اب اس طرف نکلنے لگے. اور سارے جب مل کے نکلے اس طرف، اور رستے میں انہوں نے کیا دیکھا کہ آگے سے کوئی آ رہا ہے. تھوڑی توجہ سے دیکھا تو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اچھا آپ لیول دیکھو نا، کیئر کا لیول دیکھو. یہ سارے ابھی تیار ہو کے نکل رہے ہیں اور وہ واپس آ رہے ہیں. جب قریب پہنچے نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہاتھ میں ایک نیزہ تھا. وہ یعنی کہ اتنے ایکٹیو کہ نیزہ لے گئے ہوئے، اور اتنا ٹائم ہی نہیں ویسٹ کیا کہ وہ گھوڑے پر وہ اس کی ننگی پشت تھی. ننگی پشت پہ بیٹھنا مشکل ہوتا ہے تھوڑا، لیکن انہوں نے اتنا ٹائم ہی نہیں ویسٹ کیا. وہ ننگی پشت پہ بیٹھ کے گئے اور چیک کر کے واپس آ رہے ہیں جب یہ ساری مدد کے لیے جا رہے ہیں. اور انہوں نے کہا پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے، واپس چل جائے. میں وہاں دیکھ کے آ رہا ہوں، وہ کچھ جانور تھے، ان کی آوازیں تھیں، تو کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، آپ جا کے سو جائیں، آرام کریں. تو وہ سارے واپس آ گئے. تو ایک صحابی، باقی سارے سو گئے، تو ایک صحابی کہتا ہے کہ مجھے نیند نہیں آئی. میں سوچ میں کہ یار دیکھو آج ایک دن واقعہ ہوا ہے یہ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو روز ہی اتنی ایکٹیو ہوتے ہوں گے، تبھی تو آج فوراً سے نکل پڑے. وہ روز ہی اتنی کیئر کے ساتھ چلتے ہوں گے،
کہ روز ہی اس لیول کا خیال رکھتے ہوں گے کہ وہ ہمارے کو تکلیف نہ پہنچے. تو یہ جو کرائٹیریا ہم نے سیٹ کر رکھا ہے نا, اس کو توڑنے کی ضرورت ہے. کوئی ملازم ہے وہ بھی انسان ہے, کوئی بڑا ہے وہ بھی ہے انسان ہے. عزت احترام سب کو چاہیے, یہ ہمیں سیکھنا پڑے گا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی لائف سے ایک واقعہ آپ کو سناتے ہیں. آپ جو تھے نا, ایک دن انہوں نے اپنے نوکر کے ساتھ, ملازم کے ساتھ فیصلہ کیا شاپنگ کرنے کا. تو شاپنگ میں انہوں نے اسے کہا کہ چلو کپڑے لینے چلیں گے. تو وہاں پہنچے دکان پر, تو کپڑے حضرت علی نے پسند کیے. انہوں نے ایک جوڑا بہت ایکسپینسو اور بہت اچھی کنڈیشن میں اچھے کپڑے والا سلیکٹ کیا, اور ایک جو تھا نارمل سا لو قیمت والا. تو ملازم دیکھ رہا تھا, اس نے دیکھ کے سمجھ لیا کہ یہ جو مہنگا ہے نا وہ ڈیفینیٹلی مالک کا ہے, حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہے, اور جو لو قیمت والا ہے وہ ڈیفینیٹلی میرا ہے. اس میں تو کوئی شک ہی نہیں تھا ان کو. وہ جب واپس آ رہا ہے اور وہ ملازم نے کپڑے اٹھا لیے, ملازم نے کپڑے اٹھانے تھے, وہ اٹھا لیے, اور جب رستے جدا ہوئے, حضرت علی نے اپنے گھر کی طرف جانا تھا, اس نے اپنے گھر کی طرف جانا تھا. تو ادھر رک کے حضرت علی نے کہا کہ آپ ایسا کریں, میرا جوڑا مجھے دے دیں. تو اس نے تو کوئی شک ہی نہیں تھا, اس نے جو مہنگے والا تھا اٹھا کے حضرت علی کو دے دیا. حضرت علی نے کہا یہ کیا کیا, یہ میرا نہیں ہے, میرا دو. کہتے ہیں نہیں حضور, آپ مالک ہیں, آپ مالک ہیں, تو یہ مہنگا جوڑا آپ نے پہننا ہے. تو حضرت علی حالانکہ تھے تو مالک ہی, خلیفہ بھی تھے, لیکن وہ بجائے کہ آرڈر چلانے کے, معلم بھی تھے نا, علم والے بھی تھے, دانشور بھی تھے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, لاجک تو نے دی ہے کہ میں مالک ہوں تو مجھے اچھا پہننا چاہیے, تو جواب ہی لاجک میں آئے گا. تو انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا بھائی دیکھو, ایک اینگل تم دیکھ رہے ہو, ایک اینگل میں تمہیں بتاتا ہوں. وہ یہ ہے کہ میں ہو گیا ہوں بوڑھا, حضرت علی, میں تو سمپل کپڑے پہن لوں گا, مجھے کوئی ایشو نہیں, لیکن تم ابھی جوان, تم نے نیا جوڑا اور یہ شاندار جوڑا پہننا ہے. نوجوان بندے پہنتے ہیں یہ شاندار اور نئے جوڑے. تو انہوں جب ملازم یہ سنا تو وہ مزید اس طرح سے حشاش سا ہو گیا. اس نے ایک نئے زاویے سے, ایک نئے طریقے سے سوچا, اور پہلی دفعہ اس نے سنا تو ایک ظاہر ہے اینگل بڑا چینج ہوا اس کا. لیکن وہ متاثر تو ظاہر حضرت علی کی شخصیت ہے, کون نہیں متاثر ہوگا. آج اتنے لوگ متاثر, اس ٹائم تو ڈیفینیٹلی متاثر ہونے تھے. کئی واقعات ہیں. تو ہوا یہ کہ اس نے لے لیے جوڑا, حضرت علی نے وہی پرانا جوڑا لے لیا. اب اسلام تو حکم یہ دیتا ہے کہ برابری کا, کہ آپ جو اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے ملازم کے لیے پسند کرو. لیکن آپ نے کیا کیا, خود سے بھی زیادہ اچھا دے دیا. لیول بڑے بندے بڑے کام. تو جب ہم یہ لیول اور یہ اس طرح سے یہ سن کے مزے لینے کی حد تک نہیں رہتے, بلکہ اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں اپنی لائف میں, ہم واقعی جو چھوٹے تھوڑے سے حیثیت کے لوگ ہیں, چھوٹی حیثیت کے جو ہم سمجھتے ہیں, حالانکہ ایکچوئل میں تو کوئی حیثیت وہ ہم نے بنا رکھی ہے نا, کہ اس کے پاس پیسے کم ہیں, اس کے حالات خراب ہیں, یہ کم حیثیت کا ہے. ایسا تو ہم نے سوچ رکھا ہے. اللہ تعالیٰ تو نیت کی بیس پہ کرتا ہے, تو وہ تو اعمال پہ ہے ساری کہانی, اور ہم درجے دیتے ہیں کسی کے پاس گاڑی بنگلے کے لحاظ سے. تو یہ ہمارا کرائٹیریا جو کہ ٹھیک نہیں ہے. اچھا میں آپ کو بتاؤں, اگر ہم اس طرح سے کرنا شروع کر دیں تو پھر کیا ہوگا. اگر ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ اور جو ہمیں کرائٹیریا بتایا گیا ہے کامیاب لوگوں کا کرائٹیریا ہے, ہم ان کی طرح کامیاب ہونا چاہتے ہیں, ہم ان کی طرح مشہور بھی ہونا چاہتے ہیں, ہماری تعلیم بھی بجے, ہم یہ سب چاہتے ہیں, لیکن ان کی طرح لائف نہیں گزارتے. تو استاد کیا فرماتے تھے, استاد فرماتے تھے کہ جب زندگی یزید والی گزر رہی ہو تو انجام حسین والا نہیں ہوا کرتا. اگر انجام حسینی چاہیے تو پھر زندگی بھی حسینی ہونی چاہیے. تو یہ کرائٹیریا تو ہمیں سیٹ کرنا پڑے گا نا. اگر ہم بڑے لوگوں کی طرف زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں یہ سوچیں توڑنی پڑیں گی کہ صرف MNA کے لیے سیٹ خالی نہیں ہوگی, صرف اس کو ہم اتنی رسپیکٹ نہیں دیں گے, ہم ہر انسان کو رسپیکٹ دیں گے.
یہ نہیں ہے کہ M&A مسٹیک کرے اس سے بندہ ہاتھ باندھ کے کھڑا رہے اور اف تک نہ کہے, اور وہ کوئی الٹ کام بھی کر دے تو بندے زبان تک نہ کھولے, اور جو کوئی چھوٹا کرے تو اسے بندے گالیاں بھی دے اور اس کو مارے بھی صحیح اور اس کو ذلیل بھی کرے اور اسے بار بار جتلائے اور اسے مزید کمی ہونے کا احساس دلائے. بس کر دو نا یار. اب ادھر تو ڈر ہے نا, وہ M&A ہے, وہ ذلیل کر دے گا, میں اس کے ساتھ پنگا لوں گا. تو میں یہ نہیں کہہ رہا آپ پنگے لیں, میں کہتا ہوں ان کو اگر رسپیکٹ مل رہی ہے تو ان کو تو رسپیکٹ آپ دے سکتے ہیں نا, ان کو تو آپ رسپیکٹ دینا شروع کریں پلیز, ان کو تو آپ عزت دینا شروع کریں. تو یہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس طرح سے سوچیں اور اس طرح سے لے کے چلیں. اب اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ سب سے بڑا فائدہ, آج کل ہم سنتے ہیں جناب ملازم نے, اخباروں میں ملتا رہتا ہے, ملازم نے گھر میں چوری کر لی, ملازم نے کوئی اس طرح سے نقصان دے دیا, ملازم مہینے کے درمیان میں چھوڑ کے چلا گیا, اور اس طرح کے کئی حادثات اور کئی واقعات ہمیں سننے کو, پڑھنے کو ملتے رہتے. اگر آپ خود سوچو کہ اگر آپ ملازم کی اس لیول پہ کیئر کریں گے, ملازم ہے نا جی, اس کی آپ اس لیول پہ کیئر کریں گے تو پھر وہ آپ کے لیے جان تک دے دے گا, لیکن آپ کے بچوں کو, آپ کے گھر والوں کو, آپ کے مال کو, آپ کو ذرا نقصان نہیں آنے دے گا. وہ آپ کے لیے سب کچھ داؤ پہ لگا دے گا, لیکن آپ کی عزت پہ بھی حرف نہیں آنے دے گا. یہ لیول وہ اختیار کر جائے گا. اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں چیز. یہاں پر دو زاویے نکلیں گے. کچھ لوگ ایسے ہوں گے وہ اب سوچ رہے ہوں گے کہ جناب آپ کے ذہن میں بھی خیال آئے گا کہ ہمارے تو ملازم ہی نہیں ہیں, ہم کیسے عزت دیں, کس سے عزت دیں, ہم سے کم تر تو لوگ ہیں نا. ہماری, آپ اسٹوڈنٹ سے آپ کی کلاس میں ہیں, آپ محلے میں رہتے ہیں, وہاں پر محلے میں کچھ ایسی فیملیز ہوتی ہیں جو کہ پور فیملیز ہوتی ہیں, آپ ان کی کیئر کر سکتے ہیں. آپ کہیں پر انشاءاللہ ان فیوچر جاب کریں گے, وہاں پر آپ کے ساتھ کچھ لوگ ہوں گے جو کہ تھوڑا سا مینٹلی, فائنینشلی تھوڑے کمزور ہوں گے, آپ ان کی کیئر کر سکتے ہیں. اور اللہ آپ کو انشاءاللہ مالک بنا دیتا ہے. پھر آپ کے اندر دیکھیں, ملازم صرف وہ نہیں ہے جو گھر میں کام کرتا ہے, آپ کا ورکر کوئی بھی ہو سکتا ہے نا. دیکھیں آپ کمپنی کے ہیڈ ہیں, ٹھیک ہے, اور اس میں کیا ہوا, اس میں آپ کے بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں آپ کے انڈر, بہت سارے لوگ ہیں جاب میں ہیں, تو بیسیکلی آپ کے انڈر ہے نا. اب یہ نہیں کہ اس نے ایک دن چھٹی کی تو آپ نے اس کی سیلری کاٹ لی, اس کو جناب سزا کے طور پر. تو یہ اللہ آپ کو انشاءاللہ یہ عہدے دے اور یہ موقع دے, لیکن اللہ موقع تب بھی دے گا نا جب آپ یہ تھوڑی سی اس طرح سے, اس انداز میں سوچیں گے. تو آج جو ڈسکشن تھی اس میں یہی میں نے آپ کو سکھانے اور بتانے کی کوشش کی کہ ہمیں ہر ایک کے ساتھ ایک اچھا رویہ رکھنا. اس کی ہمیں تو بہت ساری مثالیں مل جاتی ہیں ہمارے اسلام سے. آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور لائف کا واقعہ لے لیں. ایک تھا اور سردار تھا, تو اس نے اپنے ایک ملازم کو بھیجا کہ آپ مدینے کے سردار کے پاس جاؤ اور اس کو اس طرح سے میرے پیغام پہنچاؤ. اس کا کام یہی تھا کہ وہ میسیج جو بھی سردار کو ہوتا تھا وہ مختلف لوگوں کے پاس جاتا رہتا تھا, سرداروں کے پاس, اور پہنچاتا رہتا تھا. وہ جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تو اس نے کیا کیا, وہ ڈرنے لگا, کانپنے لگ گیا, اور ڈرتے ڈرتے بات کر رہے. تو آپ نے کہا تھپکی دیتے ہوئے, کیا ہوا ہے, ڈر کیوں رہے ہو, کانپ کیوں رہے؟ تو وہ کہنے لگا, حضور میں بڑا کمزور سا انسان ہوں, مجھے اتنے تو آداب بھی نہیں پتہ, مجھ سے کوئی کوتاہی ہوگی تو آپ تو سردار ہیں, مدینے کے سردار ہیں, حکمران ہیں, مجھے سزا دیں گے, میں اس لیے ڈر رہا ہوں کہ مجھ سے کوئی کوتاہی نہ ہو جائے. تو آپ تھوڑے سے اس چیز کو سن کے رنجیدہ ہوئے اور کہا کہ نہیں, سردار نہیں, میں تو ایک اس ماں کا بیٹا ہوں جو کہ روکھی سوکھی کھاک گزارا کیا کرتی تھی, تو میں تو ایسا نہیں ہے, میں تو بالکل سرداری والی, وہ آپ ایسی کوئی, ان کو یہ چیز اچھی نہیں لگی. یعنی کہ سردار تو تھے ڈیفینیٹلی, لیکن ان کا رویہ نہیں تھا نا جو ہم نے سیٹ کر رکھے ہیں دماغ میں, یہ توڑنے ہیں. تو آج سے یہ کائنڈلی فیصلہ کر کے جائیں کہ اللہ نے ہمیں عزتیں دے دی تو پھر اس لیول پہ ہم ہی اپنے آپ کو امپروو کرنا ہے نا. ہم ہی فرق نہیں کریں گے, چھوٹا آئے گا چھوٹے کو بھی دیں گے. اسلام کیا کہتا ہے, اگر کسی ملازم نے آپ کے لیے کھانا بنا کے لایا ہے نا
آپ اس کو ساتھ بٹھا کے نہیں کھلا سکتے نا، ایک چھوٹا سا کام کر لیں، اس کو 2-3 نوالے وہاں سے کھلا دیں. اس نے مشقت اٹھائی ہے، اس نے کھانا بنایا آپ کے لیے، تو اب یہ چھوٹا سا کام تو کر سکتے ہیں، یہ کر دیں. اب آپ ایک رول لائف میں سیٹ کر لیں، یہ ہر بندے کی لائف میں تھا، دوسروں کو عزت دینے والا. عہدے کی وجہ سے نہیں ہم عزت دیں گے، ہم اس لیے عزت دیں گے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے. ہم اس کے مذہب کی وجہ سے بھی عزت نہیں دیں گے، ہم صرف اس لیے عزت دیں گے کہ وہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی پیداوار جو اللہ کی. ہم دیکھیں اس مخلوق سے عزت لینا چاہتے ہیں لیکن اس مخلوق کی عزت نہیں دینا چاہتے. ہم ہر بندے کو انڈیویجولی عزت نہیں دیتے، ہم ہر ایک کو عزت دینا شروع کر دیں. اگر دینا شروع کر دیتے ہیں پھر یہی مخلوق ہے جس کی آپ خدمت میں لگے ہوئے ہیں، اور پھر آپ لگیں خدمت کریں خدمت. آپ پھر آپ خدمت کریں گے، پھر وہ مالک بھی تمہاری عزت بڑھائے گا. تم اس مخلوق کی عزت دینا شروع کر دو، تمہاری عزتوں میں اضافہ وہ کرنا شروع کر دے گا. تم اس کا خیال رکھنا شروع کر دو، وہ مالک تمہارے عزتوں کا اور تمہاری عصمتوں کا محافظ ہو جائے گا اور تمہارا خیال رکھنا شروع کر دے گا. تم اس کی حوصلہ افزائی کرنا شروع کر دو، تمہارے جذبے میں ہمت میں جذبے میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا. یہ بالکل ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے. فزکس میں پڑھتے ہیں نا آپ لوگ، ایک چیز بڑھے گی دوسری بھی بڑھ جائے گی. آپ اس طرح سے اپلائی کرنا شروع کر دیں، آپ اس مخلوق سے محبت کرنا شروع کر دیں. اسی کے ساتھ کہ انشاءاللہ ہم اس اصول کو بھی اپنی لائف میں ایڈ کریں گے. یہ جسٹ لائک ایک پودے کی طرح ہے، ہمارا دل ایک گارڈن کی طرح ہے، اس میں ہم طرح طرح کے اچھے پھول اگائیں گے تاکہ ہمارے اندر سے ہماری پرسنالٹی سے خوشبو آنا شروع ہو جائے انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے والا بنائے. اللہ ہم سب کو اس قابل کر دے کہ ہم آسانیاں بانٹنے کے قابل ہو جائیں اور مخلوق کی خدمت کرنے کی توفیق دے ہمیں. آمین انشاءاللہ. تھینک یو.